औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर व आफियत से होंगे। जी, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम गुज़िश्ता लेक्चर को देखेंगे। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने हमारा सबक नंबर 3 का जुज़ 3.3 ग़िज़ा के ख़राब होने की वजूहात शुरू किया था, जो कि हमने आधा पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ग़िज़ा के ख़राब होने की वजूहात कौन कौन सी हैं, मुनासिब दर्जा हरारत क्या है, फफूंदी और ख़मीर, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। उससे आगे जो बैक्टीरिया और ख़ामरे है वो आज हम पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ हम देखेंगे अम्ल तकसीद किसे कहते हैं। हमने जो कल पढ़ा था उसमें ग़िज़ा के ख़राब होने की वजूहात क्या थी कि बहुत सी ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं जिनके अंदर ही मौजूद जो हमारे ग़िज़ाई अज्जा होते हैं वही उनके ख़राब होने की वजह बन जाते हैं जब हम उन ग़िज़ाओं को मुनासिब दर्जा हरारत पर नहीं रखते। ग़िज़ा जो है उसको देर तक इस्तेमाल के काबिल रखने के लिए ज़रूरी है कि उसको मुनासिब दर्जा हरारत पर रखा जाए। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम ज़्यादा देर के लिए नहीं रख सकते, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस चीज़ को उतनी ही मकदार में ख़रीदा जाए जितनी हमें इस्तेमाल या जितनी हमें दरकार है, जितनी हमें इस्तेमाल करनी है। ठीक है। ज़्यादातर जैसे फल और सब्ज़ियां हैं वो अगर हम 1 या 2 दिन से ज़्यादा रखें तो वो इस काबिल नहीं रहती कि वो हम पका सकें या हम खा सकें। अगर हम उनको फ्रिज में रख दें तब वो हमारे तीसरे दिन तक या चौथे दिन तक हमारे काम आ सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 1 या 2 दिन में वो लाजमी ख़राब ही हो जाती हैं, लेकिन शर्त ये है कि हम उनको मुनासिब दर्जा हरारत पर यानी फ्रिज में महफूज करें। उस सूरत में वो हमें ज़्यादा दिन के लिए हमारे काम की रह सकती हैं। ठीक है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे फल और सब्जियों में कुदरती तौर पर ही उनमें पानी मौजूद होता है, तो वो पानी उनके अंदर का जो होता है अक्सर वो उनको मुनासिब दर्जा हरारत पर ना रखने की सूरत में वो पानी ही उनको अंदर से आहिस्ता आहिस्ता ख़राब करना शुरू कर देता है। सब्जियों पे फफूंदी यानी फंगस आ जाती है, और वो क्या करती है कि सब्ज़ी के छिलके को ख़राब करते हुए सब्ज़ी के अंदर तक उसको दागदार कर देती है, धब्बा लग जाता है, जबकि जिसकी सूरत में क्या होता है कि वो फल और सब्ज़ी खाने के काबिल रहती ही नहीं है। ठीक है। तो वो फिर क्या होता है, वो ज़ाया होती है। इसलिए हमें चाहिए कि ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा देर चलने वाली नहीं होती, जिनको हम ज़्यादा देर तक संभाल कर नहीं रख सकते, तो उनको हम उतनी मकदार में ख़रीदें जितनी हमें उनकी ज़रूरत है। ठीक है। इसमें कल हमने पढ़ा था फफूंदी क्या है और ख़मीर क्या है। आज हम इसकी अगली जो 2 है वो पढ़ेंगे। तीसरा है बैक्टीरिया किसे कहते हैं, चौथा है ख़ामरे क्या है। आज हम ये पढ़ेंगे बैक्टीरिया कहते हैं जरासीम को। हम पहले पीछे कल पढ़ कर आए हैं कि हमारी ग़िज़ाओं में कुछ ऐसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो बाद में उस चीज़ को ख़राब होने का सबब बन जाते हैं। अगर देखें तो हमारी खुराक में बैक्टीरिया मौजूद होता है। बैक्टीरिया 2 किस्म का होता है। एक होता है मुफीद बैक्टीरिया जो कि हमें फ़ायदा देता है। हमारी खुराक में कुदरती तौर पर बैक्टीरिया मौजूद होता है जो कि मुफीद होता है, जो कि सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तो वो बैक्टीरिया हमें फ़ायदा पहुंचाता है, लेकिन जब हम ग़िज़ा को मुनासिब दर्जा हरारत पर नहीं रखेंगे उस सूरत में वो ही फ़ायदा पहुंचाने वाला बैक्टीरिया ही हमारे लिए नुकसान बन जाएगा। तो उस सूरत में बैक्टीरिया की दूसरी जो किस्म है वो पैदा होती है जो कि मुज़र सेहत बैक्टीरिया है, यानी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला बैक्टीरिया वो बन जाता है। वही बैक्टीरिया जो पहले हमारे लिए फ़ायदेमंद है वही बाद में हमारी सेहत की ख़राबी का बाइस बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है उन्होंने। बैक्टीरिया का मतलब है जरासीम। ये जरासीम 2 किस्म के होते हैं, मुफीद बैक्टीरिया जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, और दूसरे मुज़र सेहत बैक्टीरिया जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। नंबर 1 मुफीद बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया ग़िज़ाओं को लज़्ज़त बख्शते हैं, और ये बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि हमारे खाने की शक्ल को रौनक भी बख्शते हैं और जायका भी अच्छा हो जाता है, और खाने वाला तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता, जैसे कि दही, सिरका और पनीर वगैरह। अच्छा, अब देखिए मुफीद बैक्टीरिया में कौन सी चीज़ें शामिल है। मुफीद बैक्टीरिया में यानी ऐसा बैक्टीरिया जो हमें फ़ायदेमंद है जो हमारे लिए, तो वो कौन सी उसमें चीज़ें खाने की शामिल है हमारे मुफीद बैक्टीरिया में। दही, सिरका, पनीर,
ان چیزوں کو اکثر ہم اپنا کھانا بنانے میں استعمال کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ اس کھانے کی لذت بڑھ سکے، وہ مزید لذیذ ہو سکے، وہ خوش ذائقہ ہو سکے، وہ کھانے والے کو پسند آئے۔ یہ چیزیں اکثر ہم اپنی جو ہے اپنا کھانا بناتے ہوئے اس میں ورائٹی لے کر آنے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اکثر ہم گوشت وغیرہ بھونتے ہوئے دہی کا استعمال کرتے ہیں، تاکہ ایک تو اس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، دوسرا یہ کہ اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ سرکہ اکثر ہم گوشت وغیرہ کو پہلے لگا کر رکھتے ہیں تاکہ اس کی وہ بدبو ختم ہو جائے، جلدی گل جائے۔ اور اس کے علاوہ جیسے ہم چائنیز وغیرہ بناتے ہیں اس میں ہم سرکے کا استعمال کرتے ہیں تھوڑی سی کھٹاس کے لیے۔ پنیر کا استعمال ہم بہت سی چیزوں میں کرتے ہیں، جیسے مٹر پنیر بنایا یا ویسے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم پنیر کا استعمال کرتے ہوئے اس چیز کو مزید لذیذ بناتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، دہی، سرکہ اور پنیر، یہ مفید بیکٹیریا، یہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ لیکن یہی چیزیں جب ہم زیادہ دیر کے لیے مناسب درجہ حرارت کے بغیر رکھیں تو یہ چیزیں خراب ہونے کی صورت میں ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ آگے مضر صحت بیکٹیریا، یہ وہ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہماری خوراک کو خراب کرتے ہیں اور ہماری صحت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، جس سے ہم مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جراثیم ہوا، پانی، مٹی اور تمام غذاؤں میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اور اگر ایسے جراثیم کو ہلاک کرنے یا ختم کرنے کے لیے غذائی اشیاء کو خوب گرم کیا جائے تو یہ جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے دودھ وغیرہ میں ہماری ہر خوراک میں جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ جب اس کو پکا لیا جاتا ہے تو جو چولہے کی ان کو حرارت جو ملتی ہے، جو چولہے سے جو آگ سے ان کو حرارت ملتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، ان میں موجود وہ جراثیم مر جاتے ہیں۔ دودھ جو ہے اس کو ایک ابال دینا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس میں موجود جراثیم جو ہے وہ مر جائیں اور دودھ جو ہے وہ ہمارے لیے جراثیم سے پاک ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اشیاء کو خوب گرم کر لینا چاہیے، یہ جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ 20 ڈگری سے 55 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت 55 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت تک یہ جراثیم خوب پروان چڑھتے ہیں۔ آگے خامرے، انزائمز، ٹھیک ہے۔ انزائمز کیا ہیں؟ انزائمز کسی بھی ری ایکشن کو تیز کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ خامرے کیا ہے؟ یہ کسی بھی ری ایکشن کو تیز کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ مضر صحت خامرے یعنی صحت کو خراب کرنے والے خامرے ایسے کیمیائی اجزاء ہیں جو پھلوں، سبزیوں اور کھانے کی تمام اشیاء میں مضر صحت عمل جاری رکھتے ہیں۔ یعنی یہ ایسے کیمیائی اجزاء ہیں جو کہ پھلوں اور سبزیوں میں جب پیدا ہو جائیں تو وہ ہماری ان کھانے کی اشیاء میں مضر صحت عمل جاری رکھتے ہیں، یعنی ہماری صحت کو خراب کرنے والا جو عمل ہے اس کو یہ جاری رکھتے ہیں۔ یہ اس پھل اور سبزی میں اگر پیدا ہو جائے تو یہ اس کو مزید خراب سے خراب کرتے ہی جاتے ہیں۔ جیسے اگر اس کا چھلکا خراب ہو گیا اور ہلکا سا دبا آ گیا ہے سبزی پر، جیسے یہ پھپھوندی میں ہم نے پڑھا تھا، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ دبا اندر تک اس سبزی یا اس پھل کو خراب کرتا ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ آکسیجن کے ساتھ کیمیائی عمل یعنی عمل تکثیر کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں غذا میں بہت سی ناگوار تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثلاً رنگت اور ذائقہ بدل جاتا ہے، دیکھنے میں برے لگتے ہیں اور کھانے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ خامرے کی صورت میں کیا ہوتا ہے، جب یہ ہمارے پھل اور سبزی کے اندر یہ عمل جاری رکھتے ہیں کہ اس کو اندر سے خراب کرتے ہی جاتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پھل اور سبزی، ایک تو چھلکا ان کا برا ہو جاتا ہے، دوسرا ان کی رنگت خراب ہو جاتی ہے، تیسرا یہ کہ وہ اندر سے بالکل گل سڑ جاتے ہیں، وہ کھانے کے بالکل قابل رہتے ہی نہیں ہیں۔ تو ان کو کھانے کا فائدہ بھی نہیں، کیونکہ وہ ہمیں کوئی غذائیت تو دیں گے ہی نہیں، بلکہ ہمارے جو ہے صحت اس کو خراب کرنے کا سبب بنیں گے۔ عمل تکثیر ایسا عمل ہے جو کسی بھی غذا کے اندر اس وقت رونما ہوتا ہے، یعنی اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ سورج کی روشنی میں ہوا کے ساتھ تعامل کرے۔ تعامل ہوتا ہے مل جانا، یعنی یہ اس وقت کسی بھی غذا میں نظر آتا ہے جب وہ سورج کی روشنی میں ہوا کے ساتھ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عمل تکثیر۔ تو آج ہم یہی دونوں جو ہیں ان کو ہی ہم کاپی پر لکھیں گے، اور یہی ہم بلکہ کاپی پر تو ہم ابھی لکھیں گے ہی نہیں، کاپی پر اب ہم پورا سوال جب ہمارا ہو جائے گا، آج ابھی آپ اسی کو یاد کریں گے، لیکن لکھیں گے آپ پورا سوال، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح۔ یاد آپ نے یہ بیکٹیریا اور خامرے کرنا ہے، ٹھیک ہے، بیکٹیریا سے شروع ہو کے یہ نیچے عمل تکثیر کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے، یہاں تک آپ یاد کریں گے مکمل کتاب سے، لیکن کاپی پر لکھیں گے کیسے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہمارا مشقی سوال یہاں پر دیکھیں،
مشقی تفصیلی سوال نمبر 3 دیکھیں، غذا کے خراب ہونے کی کیا وجوہات ہے، تفصیل سے بیان کریں، یعنی ہم نے اس کو تفصیلاً بیان کرنا ہے۔ تو اس تفصیلی سوال نمبر 3 کا جو جواب ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے پورا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا جب یہ ہمارا پورا آ جائے گا تب میں آپ کو نشان لگواؤں گی۔ یہاں سے شروع ہو کے یہ جو سارا ہم نے کل پڑھا تھا یہ بھی اس کا جواب ہے، اور یہ جو آج پڑھا یہ بھی سارا اس کا جواب ہے۔ تو اس کا جواب یہاں تک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا جواب یہاں سے شروع ہو کے یعنی جز 3.3 شروع سے لے کر آخر تک مکمل اس کا جواب ہے، بلکہ اس میں عمل تقصید والا یہ نہ لکھیں، یہاں تک ہے، یہاں تک، ٹھیک ہے۔ یہ تو انہوں نے عمل تقصید کی تعریف الگ سے بتائی ہے، یہ آپ الگ سے لازمی اس کو یاد کریں گے، ٹھیک۔ یہ تیسرے کا جواب یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک ہے۔ اس مکمل سوال کو آج آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے مکمل سوال، لیکن یاد آج والا صرف کریں گے جو آج ہم نے پڑھا ہے، بیکٹیریا اور خامرے اور عمل تقصید کی تعریف بھی۔ آج یہ 3 چیزیں کتاب سے یاد کریں گے، لیکن کاپی پر شروع سے لے کر آخر تک یہ سوال آپ لکھیں گے، حاشیہ لگائیں گے، تاریخ لکھیں گے، جماعت کا کام، دن، عنوان لکھیں گے، باب نمبر 3، ذیلی عنوان مشقی تفصیلی سوال نمبر 3، پھر آپ سوال نمبر 3 لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمارا سوال ہے غذا کے خراب ہونے کی کیا وجوہات ہے، تفصیل سے بیان کریں۔ یہ سوال لکھ کر پھر آپ اس کا جواب یہاں شروع سے لے کر آخر تک مکمل جواب لکھیں گے کاپی پر۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ کو کوئی ایسی تصاویر ملتی ہیں جو خراب غذا کی ہوں، ویسے تو میرا خیال ہے ملنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن اگر مل جائے تو لازمی لگائیے گا، اگر نہیں ملتی تو پھر رہنے دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سوال لکھیں گے مکمل، اور یاد صرف بیکٹیریا، خامرے اور عمل تقصید کی تعریف یاد یہ کریں گے، ٹھیک ہے۔